افغانستان کے حالیہ کرائسس کے بعد بہت سے یورپی ممالک اور امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بہت جلد افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کر کے اپنے ملکوں میں بسا دیں گے، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور وہاں کے ہزاروں افغانی مہاجرین جو مشکلات کا شکار ہیں، اب وہ امریکہ میں یا یورپ کے دیگر ممالک میں جا کر بس سکیں گے۔ امریکہ نے تقریباً 80,000 افغانیوں کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سیٹل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یورپ کے کئی ممالک نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ بھی بہت سارے افغانیوں کو اپنے ممالک میں بسائیں گے۔ یہ ساری بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ افغانستان کے لوگ جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، ان کو یورپ میں اور امریکہ میں پناہ دی جائے گی، انہیں یہاں بسنے کا رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس سے پہلے عراق، شام اور کئی دیگر ممالک میں جہاں کہیں بھی کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہاں مغرب نے، یورپ نے، امریکہ نے وہاں کے شہریوں کو اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں بسانے کی بڑی جدوجہد کی ہے اور انہیں بلایا بھی ہے اور بسایا بھی ہے۔ اب بھی جہازوں کے جہاز لوڈ بھر کے افغانستان سے افغانی شہری امریکہ کی طرف آ رہے ہیں اور مغربی ممالک سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے نکالے اور انہیں اپنے ممالک میں، اپنے شہروں میں پناہ دیں، انہیں وہاں بسایا جائے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو کرائسس کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے اور مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اور کئی دیگر ممالک میں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں ان کو لا کر بسایا جائے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، کم از کم میرے ذہن میں جو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور ایشیا کے دیگر ممالک جن میں مسیحی لوگ پرسیکیوشن کا شکار ہیں، خاص طور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں مسیحی لوگ شدید اظہار ثانی سہتے ہیں، جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مسیحیوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، لیکن میں خاص طور پہ مسیحیوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جو ممالک بہت سارے پناہ گزینوں کو اپنے ملکوں میں بسا رہے ہیں، وہ خاص طور پر مسیحی ممالک ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بسنے والے مسیحی، ان کا جو بھی حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ مغربی ممالک کی اپنی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ان کے مطابق بھی پاکستان میں مسیحی پرسیکیوشن عروج پر ہے اور کافی دیر سے ہے۔ وہاں کے جو ڈسکریمنیٹری لاز ہے، جو سوسائٹی کا سارا نیٹ ورک ہے، وہ سارا کے سارا مسیحیوں کے خلاف نہایت ہی شدید اظہار ثانی کا باعث ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے مدتوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کبھی کسی مغربی ملک نے، کبھی کسی مغربی ملک کے لیڈر نے بڑے پیمانے پر آفیشلی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں بسنے والے جو مسیحی ہیں، ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے، ان کو اپنے ممالک میں بسائیں گے۔ آخر وہ بھی تو پرسیکیوشن کا شکار ہیں، آخر ان کے حالات بھی تو نہایت ہی گمبھیر ہیں۔ لیکن کسی بھی مغربی ملک کے کسی لیڈر نے کبھی پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کا کبھی ذکر تک نہیں کیا کہ ان کو بھی وہاں سے نکال کر اپنے ملکوں میں بسایا جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا ہونے کی کوئی امید ہے۔ لیکن یہ سارے ممالک کہنے کو مسیحی ملک ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پرچم پر صلیب کا نشان ہے، لیکن ان کو کبھی کوئی توفیق نہیں ہوئی، کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ پاکستان میں بسنے والی مسیحیوں کو وہاں سے نکالے اور ان کا کوئی پرسان حال بنے۔ لیکن ہیومن رائٹس کی باتیں جتنی بھی ہیں، وہ سب مسیحیوں کے علاوہ باقی تمام اقوام کے لیے تو پوری ہوتی ہیں، لیکن مسیحیوں کے لیے نہیں۔ کبھی کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ وہاں سے کوئی 10 مسیحیوں کو بھی لا کے اپنے ملک میں بسائیں یا ان کی مدد کریں۔ ان کے لیے تو ویزا حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، کسی ملک کے کسی رہنما نے بھی کبھی نہیں کہا کہ میں پاکستان سے جو مسیحی ہیں، جو پرسیکیوشن کا شکار ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لائیں۔ افغانستان کے جو حالات ہیں دنیا کے سامنے ہیں۔ اب صرف امریکہ نے کہا ہے کہ وہ 80,000 افغانیوں کو اپنے ملک میں یعنی کہ امریکہ میں لا کر بسائیں گے۔ اسی طرح سے یورپ کے کئی ممالک کے لیڈروں نے دعوے کیے ہیں اور وہ پورے بھی کریں گے کہ وہاں سے وہ اتنے ہزاروں کو اپنے ملک میں بسائیں گے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ کبھی کسی کا خیال دھیان اس طرف نہیں گیا کہ پاکستان میں مسیحی بھی تو مشکلات کا شکار ہیں۔ ان میں سے کبھی کسی ایک خاندان کو بھی
کسی نے اپنے ملک میں آ کر بسانے کی بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ پوپ صاحب انہوں نے بھی جب کچھ پسماندہ ممالک کا دورہ کیا تھا تو وہاں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ وہ اٹلی لے گئے تھے وہاں جا کر بسانے کے لیے، لیکن وہ بھی کرسچن نہیں تھے، دوسری قوموں کے لوگ تھے۔ اگر پوپ کا یہ حال ہے تو باقی جو مسیحی ممالک کے لیڈر ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن نہایت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جہاں دیگر قوموں کے لیے تو ان لوگوں کے دلوں میں بڑا درد اٹھتا ہے اور یکدم یہ اپنی راتوں کی نیند گنوا بیٹھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جائے، اور اس میں کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ بائبل کا حکم ہے، مسیح کی تعلیم ہے، اور مسیحیت کا یہی شیوا ہے کہ سب کی مدد کی جائے، سب پہ رحم کیا جائے اور سب کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ لیکن مسیحیوں کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ان کی طرف کبھی کسی کا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ ان کی اعذار ثانی، ان کی مشکلات، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کنورٹ کر لیا جاتا ہے، کوئی کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ ان پر کیا بیتتی ہے، ان کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہے؟ وہ بھی تو مسیح کے ماننے والے ہیں، اور خدا یسوع المسیح نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے نام پر ان چھوٹوں کو جو ان کے ماننے والے ہیں، کسی نے اگر پانی بھی پلایا ہوگا تو وہ اس کا بھی اجر پائے گا۔ یعنی کہ مسیح کے ماننے والے جو چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بے یار و مددگار ہیں، خدا یسوع مسیح نے تو ان کی مدد کرنے، ان پر رحم کرنے، بلکہ کہا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا انہوں نے گویا میرے ساتھ یہ کیا۔ لیکن ہمارے مغربی ممالک کے جتنے بڑے بڑے مسیحی ممالک کے لیڈران ہیں، ان کے دل میں کبھی ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ کسی ایک مسیحی کو ہی اپنے ملک میں لا کر بسائیں، ایک خاندان کو۔ لیکن ہمیشہ جب کوئی دوسری قوم کا ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو وہاں سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اپنے ملکوں میں لا کے بسا لیتے ہیں۔ جہاں یہ خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کیا جاتا، انہیں کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال کیوں نہیں ہے۔ گلتیوں کے خط میں 6 باب کی 10 آیت میں پالوس رسول بھی کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، لیکن خاص طور پر اہل ایمان کے ساتھ۔ انگلش میں اسے یوں کہا گیا ہے especially to those who are of the house of faith، یعنی خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارا ایمان شیئر کرتے ہیں، یعنی کہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نہ بھولو۔ سب کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں کے ساتھ خاص طور پر نیکی کریں، انہیں نہ بھولیں، ان کا احساس کریں۔ دوبارہ آیت سنیں، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ to those who are from the house of faith، مسیحی ایمان کا یہ شیوا ہے، مسیحی ایمان کی یہ تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ نیکی کریں، سب کے ساتھ بھلائی کریں۔ لیکن یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اپنے ان چھوٹے مسیحی لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں۔ ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہیں کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔